السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بھارتی کسانوں کا احتجاج۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کا کسان کیوں احتجاج کر رہا ہے، احتجاج کرنے والے کسانوں کے مطالبات کیا ہیں، بھارتی حکومت کیوں ان کسانوں کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہی، اور کیا ہمیں بھارتی کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرنی چاہیے یا یہ کہتے ہوئے اس احتجاج کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ ناظرین، بھارتی کسانوں کے احتجاج سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکومت سے سخت ناراض ہیں۔ ان کسانوں کی اپنی حکومت سے ناراضی اور احتجاج کی خبریں اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کے میڈیا پر نشر ہو رہی ہیں۔ یہ کسان اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کئی دنوں سے دہلی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ مودی سرکار کسانوں کو بات چیت کی دعوت تو دے رہی ہے، مگر ان کے مطالبات کی منظوری کے لیے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہرگز تیار دکھائی نہیں دیتی۔ بھارتی کسانوں کا موجودہ احتجاج تو مودی سرکار کے حالیہ اقدامات کے خلاف ہے، مگر ان کی ناراضی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ یہ کہانی بے بسیوں کے لمبے سفر سے شروع ہو کر سخت احتجاج کے پڑاؤ تک آ پہنچی ہے۔ بھارتی کسان کی بے بسیوں کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت سرکار کے اپنے ڈیٹا کے مطابق وہاں 1995 سے 2015 تک 3 لاکھ سے زیادہ کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس حوالے سے 2015 کے بعد سے اب تک کا ڈیٹا اس لیے دستیاب نہیں کیونکہ مودی سرکار نے 2016 سے ایسے ڈیٹا کی ریلیز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارتی کسان اپنی بے بسی سے تنگ آ کر انفرادی خودکشیاں تو ایک عرصہ سے کر رہے تھے، مگر مودی سرکار نے اب ایسی قانون سازی کی ہے کہ جس کے خلاف کسان احتجاجی طور پر، اجتماعی طور پر سراپا احتجاج ہے۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کی خبریں پاکستان سمیت پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہیں، مگر اس مظہر کا گہرائی میں جا کر کیا گیا تجزیہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج صرف مودی سرکار کے اقدامات کی مخالفت میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر مسلط کی جا رہی نیو لبرل معاشی پالیسیوں کے بھی خلاف ہے۔ بھارتی کسان اصل میں مودی سرکار کی طرف سے کی گئی اس قانون سازی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زرعی پیداوار پر حکومت کی طرف سے 1960 کی دہائی میں دیا گیا امدادی قیمت کا تحفظ ختم ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی حکمرانوں نے 1960 کی دہائی میں دنیا کی فلاحی ریاستوں سے متاثر ہو کر کسانوں کے حق میں قانون سازی کرتے ہوئے ایسی منڈیاں قائم کیں جو صرف زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کے لیے مختص تھیں۔ اس طرح کی قانون سازی سے پہلے جو منڈیاں وہاں موجود تھیں ان پر ایسے سود خور بیوپاریوں کی اجارہ داری تھی جو کسانوں کو پہلے بھاری سود پر قرضہ دیتے اور پھر ان کی زرعی پیداوار کی اپنی مرضی سے قیمت مقرر کر کے انہیں سود در سود کے چکر میں الجھائے رکھتے تھے۔ بھارت کے سابقہ حکمرانوں نے کسانوں کو ان بیوپاریوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے قانون سازی کرتے ہوئے ایسی منڈیاں قائم کیں جہاں انہیں اپنی مرضی کے داموں پر زرعی پیداوار فروخت کرنے کی آزادی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسانوں کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی تھی کہ اگر منڈی میں سودے بازی کے دوران انہیں ان کی فصل کے مرضی کے مطابق دام نہ مل سکیں تو پھر بھی وہ آڑتیوں کے رحم و کرم پر نہ رہیں بلکہ حکومت ایک طے شدہ امدادی قیمت پر ان کی پیداوار خریدنے کی پابند ہوگی۔ قانون سازی کے ذریعے بھارت میں زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کے لیے 1960 کی دہائی میں جو نظام وضع کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ان خرابیوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر مارکیٹ کمیٹی کا کردار تھا، جس کے عہدیدار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بننا شروع ہو گئے تھے۔
مودی سرکار نے پہلے تو مارکیٹ کمیٹی کی خرابیوں کو ہدف تنقید بنایا اور پھر کسانوں میں یہ امید پیدا کی کہ زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ایسی قانون سازی کی جائے گی جو مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداروں کے اختیارات کو محدود کر دے گی۔ اس کے بعد مودی سرکار نے ایگریکلچرل ریفارم 2020 کے نام سے جو قانون منظور کیا، اس کے ذریعے ان سہولتوں کو ہی سرے سے ختم کر دیا جو کسانوں کو 1960 کی دہائی سے حاصل تھیں۔ نئے قانون کی تشہیر تو یہ کہتے ہوئے کی گئی کہ اب کسانوں کی پیداوار کی خرید و فروخت پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مخصوص منڈی کی بجائے وہ پورے ملک میں جہاں چاہے آزادی سے اپنا مال فروخت کر سکیں گے۔ یوں نئی قانون سازی سے صرف کسانوں کے لیے مختص منڈی کے طے شدہ کردار کو ہی ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے امدادی قیمت پر حکومت کی طرف سے مال کی خریداری کی سہولت بھی واپس لے لی گئی۔ بھارت میں یہ قانون سازی ستمبر کے مہینے میں کی گئی تھی۔ یہ قانون پاس ہونے سے پہلے جب اس کا صرف ڈرافٹ ہی منظر عام پر آیا تھا، اس وقت کسانوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو محدود پیمانے پر شروع ہونے والے احتجاجوں میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس نئے قانون کو واپس لے لیا جائے، مگر جب حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو پھر کسانوں نے مودی سرکار کے خلاف دہلی کی طرف مارچ کی دھمکی دی۔ جب مودی سرکار نے دہلی کی طرف مارچ کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا تو کسانوں نے اپنی دھمکی کے مطابق 29 اور 30 نومبر کو دہلی کی طرف مارچ کر کے بھی دکھا دیا۔ کسان اب دہلی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، مگر حکومت ان کا مطالبہ مان کر قانون واپس لینے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہی۔ کئی لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ مودی سرکار کسانوں کے لیے بنائے گئے ایسے قانون کو واپس لینے کے لیے کیوں تیار نہیں جس پر کسان غیر مطمئن اور سخت اضطراب کا شکار ہیں۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نریندر مودی اور اس کے حواریوں کا تعلق حکمرانوں کے اس بین الاقوامی گروہ سے ہے جو نیو لبرل معاشی پالیسیوں کا علمبردار اور محافظ ہے۔ نیو لبرل معاشی پالیسیوں کے علمبردار فری مارکیٹ کی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں۔ فری مارکیٹ سے مراد ایسی مارکیٹ ہے جہاں ہونے والے کاروبار پر حکومت یا اس کے بنائے ہوئے قوانین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور وہاں کاروباری اجارہ دار جس طریقے سے بھی چاہیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ فری مارکیٹ کی لوٹ کھسوٹ کو مد نظر رکھ کر ہی بھارتی کسانوں کی لیڈرشپ نے مودی سرکار کی ایسی قانون سازی کی مخالفت کی جو انہیں دوبارہ 1960 سے پہلے کے دور میں دھکیل سکتی ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی کے بنائے ہوئے نئے قانون سے زرعی پیداوار سے وابستہ کاروبار پر ایسے بڑے سرمایہ داروں کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی جن کی اولین ترجیح زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول اور تحفظ ہے۔ جب کسان اپنی پیداوار کی فروخت کے سلسلے میں ان سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر ہوں گے تو پھر زمین کا مالک ہونے کے باوجود نہ یہ اپنی ملکیت اور نہ ہی زرعی پیداوار پر اپنا اختیار قائم رکھ سکیں گے۔ اس طرح کے خدشات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی کسانوں کے اتحاد نے مودی کی طرف سے کی گئی نئی قانون سازی کے خاتمے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت میں جس طرح سے نیو لبرل معاشی پالیسیوں کے تحت کسانوں کے سر پر فری مارکیٹ کا عذاب مسلط کر رہی ہے، یہ صرف بھارت میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی کوششوں میں مصروف نیو لبرل معاشی پالیسیوں کا دلدادہ گروہ کسی بھی قیمت پر اپنے منافع کے گراف کو بلند سے بلند تر رکھنے کا خواہش مند ہے۔ اس گروہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اپنے منافع کی شرح میں من چاہا اضافہ کرنے جیسی ان کی کوششوں سے کسانوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ زندگی کی روانی کے لیے زرعی عمل کا جاری و ساری رہنا اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بغیر خاص طور پر انسانوں کے لیے فوڈ سیکورٹی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فوڈ سیکورٹی کی حقیقت سمجھنے سے پہلے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے
کہ زرعی عمل بنیادی طور پر کسانوں کی زمین اور محنت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اب فوڈ سیکیورٹی کی حقیقت اس بات سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خوراک کی دستیابی کو لازمی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی عالمی کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے معاشرتی، معاشی، جسمانی طور پر ہر وقت مناسب، محفوظ اور متناسب خوراک تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ لازمی جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کیے بغیر فعال اور صحت مند زندگی کا تصور ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عالمی، ملکی، علاقائی اور مقامی سطح پر زرعی نظام کے مربوط استحکام کے بغیر انسانوں کے لیے فوڈ سیکیورٹی کا انتظام ممکن ہو سکے؟ جب فوڈ سیکیورٹی جیسا بنیادی انسانی حق زرعی شعبہ کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ زرعی پیداوار کے لیے محنت کرتے ہوئے خون پسینہ ایک کرنے والے دنیا کے کسانوں کی اپنی زندگی تو غیر مطمئن ہو مگر عالمی زرعی نظام مستحکم رہے؟ فوڈ سیکیورٹی کے ہدف کے حصول اور زرعی شعبہ کے استحکام کے لیے کسانوں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسان اپنی غیر مطمئن زندگی کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں نظام زندگی متوازن رہے۔ جو لوگ اپنے منافع کو وسعت دینے اور اسے محفوظ تر بنانے کی غرض سے دن رات نیو لبرل اکنامک پالیسیوں کے نفاذ کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انہیں دنیا میں نظام زندگی کا توازن بگڑنے سے کوئی غرض نہیں۔ ان لوگوں کو کسانوں کی زندگیوں کی تلخیوں، بے بسیوں اور حتیٰ کہ ان کی خودکشیوں سے بھی کوئی غرض نہیں۔ نیو لبرل معاشی پالیسیوں کو دنیا میں نافذ کرنے والے گروہ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے تو تہذیب یافتہ انسانوں میں نسل، رنگ، مذہب اور قوم پرستی کا احساس پیدا کیا اور پھر اس احساس کو گہرا کرتے ہوئے انہیں انسان دوستی سے دور اور نفرتوں کے گرداب میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ایسے گروہ نے دنیا کے دیگر حصوں میں عمومی اور بھارت میں خاص طور پر کسی نہ کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ بھارت میں نریندر مودی نیو لبرل معاشی پالیسی سازوں کا سب سے بڑا گماشتہ ہے۔ ایک گماشتے کے طور پر مودی نے اپنی عوام میں ہر طرح کی تفریق پیدا کرنے کے بعد شاید یہ سوچ کر کسانوں پر حملہ کیا کہ جب ملک کے اکثریتی طبقات مفادات کے تحت متحد ہونے کی بجائے مذہب، رنگ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر تفریق در تفریق کے عمل سے گزر رہے ہیں تو کسانوں میں کہاں اتنی سوچ اور ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے حقوق پر آنے والی آنچ کا احساس کریں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور آپس میں متحد ہو کر احتجاج کریں۔ اپنی عوام میں نفرت اور انسان دشمنی کے بیج بونے والی مودی سرکار کسانوں کے متعلق درست اندازہ نہ لگا سکی۔ بھارتی کسانوں نے نہ صرف عوام پر لبرل اکنامک پالیسیاں مسلط کرنے والی مودی سرکار کے اپنے متعلق قائم کیے گئے اندازے غلط ثابت کیے بلکہ اس کی انسان دشمن پالیسیوں کو بھی الٹ کر رکھ دیا۔ بھارتی کسان اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف ان کی ذاتی جنگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے عام انسانوں کے مفادات کے تحفظ کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں بھارتی کسانوں کی فتح سے نہ صرف نیو لبرل اکنامک پالیسیوں کو سازشوں کے تحت نافذ کرنے والوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہوگا بلکہ جو لوگ اپنی زندگی کے مسائل میں الجھ کر کولو کے بیل بن چکے ہیں ان میں بھی معاشی مظالم اور معاشی ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جن بھارتی کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں جس حد تک بھی ممکن ہو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہم سوشل میڈیا کو بھارتی کسانوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ اگر کبھی پاکستان کے کسان احتجاج کریں تو ہم انہیں ٹھوکر نیاز بیگ سڑک پر
پولیس کی لاٹھیاں کھانے کے لیے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب پاکستان میں بھی کسان اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں نیو لبرل اکنامک پالیسیوں کا ستایا ہوا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں بھارت، پاکستان اور پوری دنیا کے ان کسانوں کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے کہ جن کی محنت کی بدولت دنیا میں فوڈ سیکورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔